ایران اور اسرائیل اور امریکا کے بیچ کی وار تو چل رہی ہے، ڈیلی ہم اس کا اپڈیٹ بھی لے رہے ہیں، اور ہر وقت ہماری نظریں اسی وار کے اور اس سے ریلیٹڈ خبروں کے اوپر ہوتی ہیں. لیکن ایک اور محاذ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے لیکن ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، وہ ہے لیبنان کا محاذ. کیونکہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے چند ہی دنوں بعد اسرائیل نے لیبنان کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا. اس کی بہانہ تو ان کے پاس یہ تھا کہ حزب اللہ کو ایران نے ایکٹیویٹ کر دیا تھا، اور حزب اللہ کی طرف سے میزائلز کی فائرنگ جو ہے وہ انسائیڈ اسرائیل شروع ہو گئی تھی، تو ان کو بہانہ تو مل گیا. لیکن لیبنان کے اوپر قبضہ کرنا، لیبنان کو اسرائیل کا حصہ بنانا، یہ ایک دیرینہ خواب ہے جو کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. کیا سوچ رہا ہے اس وقت اسرائیل اور کس طرح سے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ ایران کے اوپر بومبنگ ہو رہی ہے اور ایران کے ساتھ جو حساب کتاب پورے کیے جا رہے ہیں، اسی شدت کے ساتھ کیا لیبنان کے اوپر بھی حملے شروع ہو چکے ہیں. یہ سب خبریں ہم پہلے چیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا اوپر اپنا اوپینین بھی دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اسرائیلی وار آن لیبنان ایسکیلیٹس ود اناؤنسمنٹ آف گراؤنڈ آپریشنز، یعنی کہ لیبنان کے اندر اب اسرائیل کی فوجیں داخل ہونے والی ہیں، یعنی انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کا اعلان کر دیا ہے. پہلے تو وہ میزائلز اور اپنے بامز انہوں نے بے شمار ادھر گرائے ہیں اور بہت زیادہ تباہی اس خطے کی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ انویژن کے لیے ہماری فوجیں آگے جا رہی ہیں. اور یہ گراؤنڈ انویژن بھی آج سے نہیں، کافی دنوں سے یہ شروع ہے، لیکن انہیں کیا خاطر خواہ کوئی کامیابی ملی ہے، کتنا وہ اندر جا سکے ہیں، کیونکہ حزب اللہ ساؤدرن لیبنان کے اندر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. اور اس سے پہلے بھی جب غزہ اور اسرائیل کی وار ہو رہی تھی اور اسرائیل نے کہا کہ ہم لیبنان کی گراؤنڈ انویژن کریں گے، تب بھی ان کی فوجیں وہاں داخل ہوئی تھیں، لیکن وہ ٹھہر نہیں سکی وہاں پر اور انہیں وڈرا کرنا پڑا. اور اب یہ گراؤنڈ فورسز کہاں پہنچی اور کتنی تباہی ہو چکی ہے لیبنان کے اندر. اسرائیلی ڈسپلیسمنٹس آف سویلینز ان لیبنان از اے پاسبل وار کرائم، یعنی اتنی زیادہ ڈسپلیسمنٹس ہو گئی، کتنی بھلا خبروں کے مطابق مور دین اے ملین پیپل، یعنی 10 لاکھ لوگ جو ہیں دے ہیو فلیڈ فرام دیئر ہومس اینڈ نیئرلی دس از 1/5 آف دا انٹائر پاپولیشن. جتنی بھی ساؤدرن لیبنان کے اوپر کے اندر پاپولیشن تھی، ولیجز تھے، چھوٹے چھوٹے شہر تھے، ٹاؤن شپس تھیں، وہ سب کے سب ان سے انخلا ہو چکا ہے. لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں کیونکہ بومبنگ ہی اتنی شدید تھی. اس سے پہلے بھی اس ساؤدرن لیبنان پہ بومبنگ ہر موقع پہ ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن لوگ ریزولوٹ ہیں اور وہ وہاں پہ قائم رہتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں اپنے تمام نقصانات کو. لیکن اس دفعہ جو بومبنگ اسرائیل کی طرف سے شروع رکھی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ کوئی گھر وہاں پہ نہیں، پوری کی پوری ولیجز بومبنگ سے تباہ کر دی گئی ہیں، بالکل بلیا میٹ کر دیا گیا ساؤدرن لیبنان کا. تو لہٰذا جو بھی وہاں پہ بچے لوگ، جو بھی وہاں پہ جن کو پتہ چلا کہ اتنی شدت کے ساتھ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے، وہ انہوں نے اپنے گھروں سے نکل کر اور نارتھ کی طرف جانا شروع کر دیا. یہ ہو رہا ہے. اسرائیل ٹو ایکسپینڈ گراؤنڈ اینڈ ایئر اٹیکس اگینسٹ حزب اللہ ان لیبنان. یہ حزب اللہ کا تو نام ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف مہم جوئی کرو، لیکن اصل بات جو آپ کا وہ ارادہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے پورے لیبنان کے اوپر ایک دن قبضہ کرنا ہے، بیکاز وہ گریٹر اسرائیل کا چھوٹا سا حصہ ہے. تو یہ تو آپ کا راستے کا ایک قدم ہے جو آپ نے کبھی نہ کبھی عبور کرنا ہے. تو لہٰذا آپ نے جو بومبنگ اس دفعہ کی ہے وہ آپ نے حزب اللہ کو ٹارگیٹ نہیں کیا، بلکہ ولیجز لے لیں، چھوٹی چھوٹی ٹاؤن شپس لے لیں، بہت بڑا علاقہ ساؤدرن لیبنان جس کو کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام جو ہے آپ نے نیز و نابود کر دیا. ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ الجزیرہ نے ہی یہ فوٹیجز نکالی ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ پوری کی پوری ٹاؤن شپس، پوری کی پوری ولیجز جو ہے نا ان کو گرا دیا گیا ہے، ڈھا دیا گیا ہے، اور جو اکا دکا آپ کو کھڑی بھی دکھ رہی ہیں وہ ایکچولی ہل چکی ہیں اور وہاں سے آبادی انخلا کر چکی ہے. یہ حالات ہیں اس وقت لیبنان، ساؤدرن لیبنان کے. ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل اٹیکس ان ساؤدرن لیبنان اور بومبنگ بے دریغ جاری ہے اور پوری کی پوری ٹاؤن شپس اور پوری کی پوری ولیجز کو انہوں نے نیست و نابود. ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی الجزیرہ نے ہی نکالا ہے. بومبنگ ہو رہی ہے اور جتنی بھی کنسٹرکشن تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر، گھر مسمار ہو چکے ہیں، اور حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنے کے بہانے سے انہوں نے جتنے بھی سویلین پاپولیشن تھی، جتنی بھی ان کی رہائش گاہیں تھیں، جتنے بھی ان کی ولیجز تھی، سب کے اوپر انہوں نے ایک جیسی بومبنگ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ اب میں آپ کو میپ بھی دکھا دوں. یہ میپ کو اگر ہم کلوز اپ سے دیکھیں تو یہ لیٹانی ریور ہے جو کہ نیچے آ رہا ہے، اور نیچے یہ آپ کو اس طرف سے دکھائی دے رہا ہے کہ لیٹانی ریور جو ہے وہ ساؤتھ
جو لیبنان ہے اس کو نارتھ سے اور بقایا جو حصے ہیں اس سے الگ کر دیتا ہے. یعنی ایک نیچرل ڈائسیکشن ہوئی ہے لیبنان کی لٹانی ریور کے ہاتھوں. اور یہی جو صدرن لیبنان ہے اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ حزب اللہ کے تمام جو فیسلٹیز ہیں، جو تمام ان کی کمک ہے، تمام ویپنز ہیں اور تمام ٹنلز ہیں، وہ اسی صدرن لیبنان کے اندر موجود ہیں. یہاں سے ہی وہ حملہ کرتے ہیں اور یہی ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. آلدو کہ جو حزب اللہ کی لیڈرشپ ہے وہ تو اکثر بیروت میں یا اور بڑے شہروں میں موجود رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو پھر وہ بیروت میں ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ اوپر کے کسی اور شہر میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ساؤدرن لیبنان میں صرف ان کی جو ملیٹنٹس ہیں، جو ان کے فائٹرز ہیں اور جو ان کی ٹنلز ہیں اور ویپنز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور اوپر کی طرف ان کے لیڈرشپ اکثر چھپی رہتی ہے. تو یہ جو لیبنان کا آپ کو نقشہ دکھائی دے رہا ہے یہ ساؤدرن لیبنان ہے، جس کے اوپر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے گراؤنڈ انویژن کر کے ساؤدرن لیبنان کو اوپر قبضہ کر لینا ہے، اور غالباً کا ارادہ ہوگا کہ ساؤدرن لیبنان کو اب ہمیشہ کے لیے وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، جو کہ ظاہر ایک خیال خام ہے جو کہ پورا ہونے والا نہیں ہے. اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ان جو حملوں میں یہ جو حملے ابھی ہو رہے ہیں ان میں انہوں نے بیروت کے جو مضافات ہیں، بیروت کا جو ساؤدرن سبربز ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے حملے کیے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے اسرائیل کا کہ یہاں پر بھی حزب اللہ کی لیڈرشپ جو ہے نا چھپی ہوتی ہے. تو وہ اس جگہ پر بھی، یعنی یہ جو بیروت ان کا کیپٹل ہے، کیپٹل کی بھی ساؤتھ میں ادھر انہوں نے یہ حملے بے دریغ کرنے وہ کر رہے ہیں. ساؤدرن لیبنان میں بھی کر رہے ہیں اور ساؤتھ آف بیروت بھی کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی ہسٹری پہ نظر ڈال دیتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیل نے 6 دفعہ لیبنان کو انویٹ کیا، یعنی لیبنان کے اوپر حملے کرنا، لیبنان کے ساتھ جنگ کرنا، یہ اسرائیل کی ہابی ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. کہ 48 میں جب یہ قائم ہوا ہے تو 49 میں ہی پہلا جو ان کے ساتھ کانفلکٹ تھا لیبنان کے ساتھ ان کا درپیش آ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ پے در پہ اس کے اوپر حملے اور اس کے اوپر آکیوپیشن کرتے رہے، انویٹ کرتے رہے، یعنی فوجیں اندر داخل ہو کے بہت سارے علاقے کو انویٹ کر لیں. اس طرح سے اسرائیل کرتا رہا. اور یہ ایک اور جگہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کون کون سے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں 49 کے بعد سے. بیروت ایئرپورٹ پہ اٹیک 68 میں ہوا، پھر لٹانی آپریشن 78 میں ہوا، پیس آف گلیلی آپریشن 82 میں کیا، سیٹلمنٹ اکاؤنٹس انہوں نے 93 میں کیا، گریپس آف وارتھ آپریشن 96 میں کیا. اور 2006 میں جو جولائی وار ہوئی تھی اس میں تو یہ رپورٹس تھیں کہ انہوں نے بے دریغ بامبنگ پورے لیبنان میں کی، اور یہاں تک کہ بیروت کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹونیج پہ لے کے آ جائیں گے اور کوئی ہم اینٹ جو ہے نا وہ قائم رہنے نہیں دیں گے بیروت میں. اور بہت تباہی انہوں نے پھیری تھی. 2023 میں جب غزہ اسرائیل وار شروع ہوئی تب بھی انہیں یہ موقع ملا کہ ساؤتھ آف لیبنان کو تباہ کریں، اس میں بے دریغ بامبنگ کریں. اور اب جب کہ ایران اور اسرائیل اور یو ایس کی وار شروع ہو رکھی ہے تو اب ان کو دوبارہ ایک موقع مل گیا کہ وہ اس طرح سے جا کر کے تباہی پھیریں. اور یہ ان دا اینڈ میں آپ کو دکھا دوں کہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کے ذہن میں نقشہ ہے وہ کیا ہے. وہ نیل کے ساحل سے جو کہ ایجپٹ کے اندر موجود ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دریائے فرات جو کہ عراق میں بہتا ہے اس تک یہ پورا ایریا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اور یہ گاڈ نے ان کو لینڈ پرومس کیا ہوا، لہٰذا گاڈ خود ہی ان کی جھولی میں ڈالے گا. اور اس کے لیے اگر ان کو بے دریغ کتنے ہی لوگوں کا، ملینز آف لوگوں کا قتل عام کرنا پڑے تو یہ سب جائز ہے، بیکاز گاڈ نے خود کہا ہے نا کہ تم لوگوں کا یہ میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا تو اس طرح کو حاصل کر لو. اور جو جینٹائلز ہیں، جو نان جوز ہیں، وہ تو تمہارے لیے جائز ہے کہ ان کا خون کرو. وہ ہیومن رائٹ کے زمرے میں نہیں آتے. وہ لوگ وہ انسان ہی نہ، ان کو انسان ہی نہ سمجھو بلکہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھو اور جانور سمجھو. سو لہٰذا اگر گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو اس میں عراق بھی ان کے پاس آنا چاہیے، سیریا بھی آنا چاہیے، جارڈن آنا چاہیے، لیبنان آنا چاہیے، پورا کا پورا فلسطین آنا چاہیے، اور ایجپٹ کا ایک بہت بڑا زرخیز حصہ بھی آ جانا چاہیے. تو یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ ناممکن ترین بات لگتی ہے یہ. اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں یہ کیسے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کر دیں گے، یہ بھی ناممکن بات لگ رہی. لیکن جو ٹائرنٹس ہوتے ہیں، جو کہ امپیریلسٹ ہوتے ہیں، وہ تو پھر یہ نہیں سوچتے نا کہ انسانیت کیا چیز ہے، مورلس کیا چیز ہیں، ایتھکس آف وار کیا ہیں، ایتھکس آف انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہیں، UN کے کیا رولز ہیں، رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں. وہ سب ان کے لیے بےمانی ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کر گزرنا ہے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں.